دوستو، یہودی دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے۔ یہودی قوم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوموں میں سے ایک قوم ہوا کرتی تھی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 48 انبیاء کرام کو ان کے درمیان بھیجا، مگر خاص طور پر یہودی مذہب کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اسی لیے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے ہر مذہب اور ہر دھرم کی طرح یہودی مذہب بھی اپنے الگ طور طریقے رکھتا ہے۔ مذہب اسلام کی طرح یہودیوں میں اذان بھی دی جاتی ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ یہودی مذہب میں اسلام کی طرح حلال جانور کی قربانی بھی کی جاتی ہے، لیکن ان کے طور طریقوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان میں اور اسلام مذہب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہودی مذہب میں دی جانے والی قربانی کے بارے میں، یعنی کہ یہودی مذہب کے لوگ کس طرح کی جانور کی قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے سے پہلے وہ اس جانور کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے، اگر آپ اسلام مذہب کو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے اچھا مذہب مانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہودی مذہب میں روز کی 3 عبادتیں مقرر کی گئی ہے، جن میں سے صبح اور دوپہر تو فرض عبادت ہے، جبکہ شام کی عبادت اپنے اوپر واجب کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، یہودی مذہب میں یہ سب عبادت اس وقت تک لاگو نہیں ہوتی جب تک کہ انسان ان کو اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے، اور جب کوئی انسان عبادت کرنے کی نیت کر لیتا ہے تو اس نیت کے بعد تمام عبادتیں اس پر واجب ہو جاتی ہے، اور پھر ان میں اور فرض عبادتوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہودی مذہب میں تمام عبادتیں اپنے طور پر بھی ادا کی جا سکتی ہے اور باجماعت بھی ادا کی جا سکتی ہے، مگر یہودی مذہب کا ماننا ہے کہ باجماعت عبادت کرنے میں زیادہ فضیلت ہے، اس لیے پھر جب ان کی جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل کی قوم پکارتے ہیں۔ ان کی جماعت کو پورا ہونے کے لیے انہیں کم سے کم 10 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ پھر ایک ساتھ ہو کر بھی یہ لوگ اپنی الگ الگ عبادت کرتے ہیں۔ دوستو، مذہب اسلام کی طرح یہودی مذہب میں قربانی بھی کی جاتی ہے، لیکن ان کا جو قربانی کرنے کا طریقہ ہے وہ مسلمانوں سے بالکل الگ ہے۔ یاد رکھیں، یہودی مذہب میں فرض قربانی کے علاوہ الگ الگ موقعوں پر اور الگ الگ طریقوں سے بھی قربانی کی جاتی ہے، اور انہیں تمام طرح کی قربانی کو قربان کہا جاتا ہے۔ قربان قرب سے بنا ہے، جس کا مطلب قریب ہوتا ہے، اور اس لفظ کو انہیں کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے جن کاموں کو کرنے سے یہودی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے خدا کے قریب ہو گیا۔ یہودی مذہب میں انہیں جانوروں اور جاندار حلال جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، جن کی قربانی مذہب اسلام میں مسلمان بقرہ عید کے موقع پر کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہودی مذہب کے لوگ فاختہ، مرغی اور ان جیسے بہت سارے پرندوں کی بھی قربانی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کی یہ قربانی اناج کے طور پر بھی کی جاتی ہے، جیسے کہ گیہوں، چاول، دال، خوشبو اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو بھی اپنی قربانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہودی مذہب میں جب بھی کسی جانور کی قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کے جانور کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا حصہ تو خود قربانی دینے والا رکھ لیتا ہے، جسے پھر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پکا کر کھاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ کاہنوں کو دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ ان کی جو قربان گاہ بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں رکھ کر چلا جاتا ہے۔
اور یہی وہ حصہ ہوتا ہے جس کو یہودی اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی بار یہودی اپنے خاص موقع پر یا یوں کہیں تو اپنی کوئی خاص منت کے موقع پر قربانی بھی دیتے ہیں۔ اس طرح کی قربانی میں پہلے تو یہودی اپنی قربانی کے جانوروں کو ساتھ میں لے کر اس کے ساتھ ناچ گانا کرتے ہیں، یعنی کہ اس قربانی کے جانور کے ساتھ خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس جانور کی قربانی اپنے خدا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر دی گئی قربانی کا سارا حصہ ہی قربان گاہ پر رکھ کر اس کو جلا دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہودیوں کے مطابق اس طرح کی قربانی کا سارا حصہ ہی خدا کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ جس جانور کو اس طرح کی خاص قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے قصب الفدا کہا جاتا ہے۔ تورات کے مطابق قصب الفدا اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر انسان کے سارے گناہوں کو لاد کر قربان کر دیا جاتا ہے۔ تورات میں یہودیوں کو اس طرح کی قربانی کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے کئی سالوں سے یہودیوں نے قربانی کرنا بند کر رکھا ہے، یعنی کہ اس وقت یہودی قربانی نہیں کر رہے، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو صرف صدقہ اور خیرات ہی مانا جاتا ہے۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہودیوں نے قربانی کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہودیوں کی جو قربان گاہ تھی وہ ہیکل سلیمانی میں بنی ہوئی تھی۔ اس کو ایک بادشاہ نے حملہ کر کے تہس نہس کر دیا تھا، جس کے بعد سے یہودیوں میں قربانی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ لیکن تورات کے مطابق اب یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ بہت ہی جلد ان کا مسیحا یعنی دجال ان کے درمیان آ جائے گا اور ہیکل سلیمانی ایک بار پھر سے تعمیر کر دے گا، جس میں یہودیوں کی قربان گاہ بنی ہوئی تھی، جس کے بعد وہ پھر سے قربانی کرنا شروع کر دیں گے، یعنی کہ ان میں قربانی کی پرانی رسم پھر سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ دوستو یہودیوں کے مطابق ان کی قربانی صرف ہیکل سلیمانی میں ہی پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دین اسلام کی طرح یہودی مذہب میں بھی اذان اور نماز کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے لوگ دن میں 3 بار اذان دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور ہفتے کے دن یعنی کہ سنیچر کے دن یہ لوگ ایک خاص نماز بھی ادا کرتے ہیں، جس طرح مسلمان جمعہ کے دن خاص نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور 5ویں خاص نماز بھی ہے جسے نائلہ کہا جاتا ہے، جو سال میں صرف ایک ہی بار ادا کی جاتی ہے۔ دین اسلام کی طرح یہودی مذہب میں بھی نماز تنہا اور جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے۔ جس طرح اسلام میں باجماعت نماز کی فضیلت زیادہ ہے، ویسے ہی یہودی مذہب میں بھی باجماعت نماز کو زیادہ افضل مانا گیا ہے، لیکن ان کی نماز میں اکثر اوقات کی قرات با آواز بلند اور ایک خاص لے میں کی جاتی ہے جسے نقون کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہودی مذہب کی ہر عبادت گاہ میں ایک بلند اور اونچا چبوترا بنا ہوا ہے، جس پر کھڑے ہو کر یہودی مذہب کے عالم مناجات پڑھتے ہیں، جسے ہم اپنی بول چال کی زبان میں یہودیوں کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذان دیتے وقت یہودی ربی کے ہاتھ میں ایک بغل ہوتا ہے، جس کو بجا کر آس پاس کے یہودی کو نماز کے لیے اطلاع دی جاتی ہے۔ اس لیے پھر اس بغل کی آواز سنتے ہی تمام یہودی عبادت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین اسلام میں جب نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تھی، تو اس وقت کچھ لوگوں کی طرف سے انہی یہودیوں والے طریقوں کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنانے کے لیے صاف صاف منع کر دیا تھا، یعنی کہ آپ نے یہودیوں کے اس طریقے کو ناپسند فرمایا تھا۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد میں بقرعید آنے والی ہے، اس لیے سب سے پہلے تو آپ سبھی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بقرعید کی بہت بہت مبارکباد۔ اگر آپ کا دل کرے تو آپ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں بقرعید کی مبارکباد لکھ سکتے ہیں۔ دوستو، بقرعید آنے سے پہلے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب بکروں کی قیمت آسمان کو چھونے لگتی ہے۔
यानी बकरों की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है और बकरे की कीमत किसी के सोच से भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही बेशकीमती बकरों के बारे में जिनकी कीमत आपकी जिंदगी भर की कमाई हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो बकरों की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ लोग अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम बहुत ज्यादा अमीर हैं, वो लोग आम बकरों को ज्यादा कीमत में खरीदते हैं और उनकी बोली भी लगाई जाती है। आज हम आपको ऐसे ही बकरों के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के उस 200 किलो बकरे के बारे में जिसे उसके मालिक ने नवाबों की तरह पाला है। उसकी रोज की खुराक में दूध, दही और बेहतरीन खालिश चारा जैसी नवाबी चीजें शामिल होती है। इस बकरे की लंबाई, गर्दन और सुलझे हुए सफेद और काले बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। उसके मालिक के मुताबिक ये बकरा एक दिन में 7 किलो चारा, 2 किलो चना और दूध दही खाता है। इस बकरे के एक दिन का खर्चा 1200 से 1500 रुपए पड़ता है। उसके मालिक ने बताया है कि ये बकरा इलाके का सबसे भारी बकरा है और इसी वजह से ये बकरा काफी कीमती भी है। अगर बात करें इसकी कीमत की तो ये बकरा 5 लाख रुपए के साथ महंगे बकरों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है ये 5 मन 20 किलो भारी वजन वाला बकरा। ये बकरा मंडी में उतरते ही खरीदारों की नजर अपनी तरफ खींच लेता है। 5 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई वाला ये बकरा सिर्फ 2.5 साल का है। उसके मालिक का कहना है कि यह बकरा सर्दियों में भी देसी घी और गर्मियों में मक्खन के बगैर अपनी खुराक नहीं लेता। इस बकरे के नखरे किसी नवाब से कम नहीं। जब तक उस बकरे को कोई अपने हाथों से नहीं खिला देता तब तक ये जनाब चारे की तरफ देखते भी नहीं। ज्यादातर खरीदारों को उसके नवाबी अंदाज पसंद आते हैं। इस बेहद खूबसूरत बकरे की कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए लगाई गई है और इतना कीमती होने के बावजूद भी बहुत आसानी से खरीदार उसे लेना भी पसंद करते हैं। यही इस बकरे को और भी ज्यादा खास बना देता है। दोस्तों, अगर बात करें उस बकरे की तो यह बकरा कराची के एक मंडी में देखने को मिलता है। सफेद रंग का बेहद खूबसूरत नजर आने वाला यह बकरा तकरीबन 240 किलो वजन रखता है, जो किसी बकरे से काफी ज्यादा है। वीडियो में दिख रहा ये बकरा गुलाबी नस्ल का है, इसलिए इसकी खूबसूरती लाजमी है और देखते ही बनती है। पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी ये बकरा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए अपने आप को संभालने के लिए, क्योंकि बकरे के मालिक ने उसकी जो कीमत लगाई है वह किसी भी बकरे की कीमत से कई गुना ज्यादा हो सकती है। असल में इस बकरे की कीमत तकरीबन 24 लाख रुपए है, जो कि एक अच्छी खासी रकम होती है। इस कीमत के बकरे महंगे बकरों में शुमार किए जाने के लिए काफी होते हैं। इस बकरे के मालिक के मुताबिक ये कीमत इस बकरे के लिए लाजमी है, क्योंकि ये बकरा एक दिन में तकरीबन 1300 रुपए की खुराक लेता है, जिसमें दूध, दही, मक्खन जैसी शाही चीज शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बकरे की जिसने अपने जलवों से न सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बकरे के शौकीन लोगों की निगाहें अपनी तरफ कर ली है। दरअसल इस बकरे ने फैसलाबाद में होने वाले बकरा शो को अपने 310 किलो वजनी जिस्म के साथ जीत लिया है और चारों तरफ उसके चर्चे होने लगे हैं। ये बकरा मक्खी चीना नस्ल का है, सबसे खूबसूरत बकरा होने का दावा करता है और वाकई इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। अगर उसके कद की बात करें तो ये बकरा तकरीबन 5 फीट 6 इंच ऊंचा है, जिसकी बराबरी करना किसी भी बकरे के लिए तकरीबन बहुत मुश्किल है और उसकी खूबियों को देखते हुए इस बकरे की कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए लगाई गई है। तो दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे कि यह बकरा इतना कीमती क्यों है। उसकी कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए है। दोस्तों, अगर बात करें अगले बकरे की
تو ویڈیو میں دکھ رہا یہ کالے رنگ کا بکرا پچھلی ویڈیو میں دکھائے گئے مکھی چینا بکرے سے کم نہیں، جس کا وزن تقریباً 310 کلو ہے۔ اس بکرے کو پاکستان کا سب سے بھاری بکرا مانا جاتا ہے۔ اس کے کالے بال اس کو اور بھی زیادہ خوبصورت بناتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو نکھارتے ہیں۔ ملک کا سب سے بھاری بکرا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی نوابی شوق اور شاہی انداز کے لیے بھی جانا جاتا ہے، اور پاکستان کا سب سے بھاری بکرا ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت 40 لاکھ روپے لگائی گئی تھی۔ دوستو، اگلے نمبر پر جو بکرا آتا ہے اس کا وزن تقریباً 300 کلو گرام ہے۔ دوستو، یہ بکرا نوابوں کی طرح رہتا ہے۔ ایک بکرا ہونے کے باوجود بھی یہ کسی بھی نواب جیسی زندگی جیتا ہے۔ اس بکرے کے رہنے کی جگہ میں اے سی سے لے کر کولر اور پنکھے تک اچھے طریقے سے انتظام کیا گیا ہے۔ یہ بکرا بے حد خوبصورت بکروں میں سے ایک بکرا ہے۔ مربع اور کاجو بادام جیسی شاہی میوہ اس کی خوراک کا لازمی حصہ ہوتے ہیں، یعنی اپنی خوراک میں مربع اور کاجو بادام جیسی چیزیں کھاتا ہے۔ علاقے کا سب سے وزنی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی باقی نسل کے بکروں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت جو اس کی قیمت کو بڑھاتا ہے۔ ساتھ ہی لوگ اسے خریدنے میں بہت دلچسپی دکھاتے ہیں اور دھیرے دھیرے پوری دنیا کے بکرا خریداروں کی زبان پر یہ بکرا چھا رہا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں شاہین نام کے اس بکرے کے بارے میں، جس کے چرچے پاکستان، ہندوستان یا پھر ایشیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہیں۔ اس بکرے کے مالک نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بکرے کی قد کانٹھی اور وزن سے ملتا ہوا بکرا پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، یعنی یہ بکرا پوری دنیا میں ایک ہی ہے، اور اس جیسی قد کانٹھی اور وزن والا بکرا پوری دنیا میں نہیں ہے۔ دوستو، اس بیش قیمتی بکرے کا وزن تقریباً 350 کلو ہے، اور اگر بات کریں اس کی قد کانٹھی کی تو تقریباً یہ 6 فٹ اونچا ہے، جو کہ کسی بھی بکرے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے مالک کے مطابق شاہین ایک دن میں 10 کلو چارہ کھا لیتا ہے، اور ساتھ ہی 2 کلو چنا، دودھ اور مکھن بھی اس کی خوراک میں شامل ہوتے ہیں۔ شاہین بکرے کو اس کے مالک نے 1 سال کی عمر میں خریدا تھا، اور 2 سال کی عمر تک اس کی خوراک کے ساتھ ساتھ اس کی پرورش کی جاتی رہی۔ اس کی قیمت بھی اس کی خریداری کے حساب سے لگائی جائے تو یہ تقریباً 6 لاکھ روپے کا بکرا منڈی میں ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے اگلے بکرے کی تو گلابی نسل کے سفید رنگ کے اس بے حد پیارے اور نرالے بکرے کا نام کنگ ہے۔ یہ بکرا پوری طرح سفید رنگ کا ہے اور اس کے جسم پر ایک بھی داغ نہیں ہے۔ 28 انچ سے بھی زیادہ لمبے کانوں والا کنگ اپنے آپ میں ایک مثال پیش کرتا ہے۔ یہ کنگ نام کا بکرا ابھی صرف 1 سال کا ہے اور اس نے اپنی خوبصورتی کے جلوے بکھیرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس بکرے کے مالک کا اس کے لیے پیار کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس بکرے کے مالک نے اسے کروڑوں روپے جیسی بھاری رقم میں بھی نہیں بیچا تھا، یعنی کروڑوں روپے جیسی بہت بھاری رقم میں بھی اس کے مالک نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس بکرے کی خوبصورتی ہی ایسی ہے کہ جو بھی بکرے کا شوق رکھنے والا ہے اسے پانے کی کوشش کرے گا، اسے خریدنے کی خواہش کرے گا۔ بکرے کے شوقین جانتے ہیں کہ ایسی خوبصورتی آسانی سے دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ بے حد عام نظر آنے والا یہ بکرا زیادہ خاص نہیں، نہ تو یہ بہت زیادہ اونچا ہے اور نہ ہی اس کا جسم بہت زیادہ بھاری ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اوپر بتایا، بہت بھاری بکرے بھی ہیں، لیکن اس بکرے کے ساتھ ایسا نہیں ہے، نہ ہی بھاری بکروں کے مقابلے میں اس کا وزن کچھ خاص ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی یہ بکرا دنیا کا سب سے مہنگا بکرا ہے۔ دوستو، کچھ ہی دنوں کے بعد عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرعید کا تہوار آنے والا ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ سبھی اسلامی بھائی بہنوں کو ایڈوانس میں بقرعید کی بہت مبارکباد۔ اگر آپ کا دل کرے تو آپ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں بقرعید کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ دوستو، جیسے ہی عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا تہوار قریب آتا ہے تو سرکار اپنی طرف سے نئی گائیڈ لائن جاری کر دیتی ہے
اور اپنے افسروں کو یہ حکم دیتی ہے کہ ان نیموں پر سختی کے ساتھ عمل کروایا جائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بقرعید 2026 کی گائیڈ لائن کے بارے میں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بار 2026 کو لے کر مودی سرکار نے کیا گائیڈ لائن جاری کی ہے اور ایسے کون سے 5 خاص نیم بنائے ہیں جن پر سرکار نے صاف کہا ہے کہ سختی سے عمل کروایا جائے۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بقرعید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر صاحب حیثیت مسلمان پر واجب کیا ہے۔ اس لیے ہر سال بقرعید کے موقع پر ہر مرد اور عورت قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی بقرعید قریب آتی ہے ہر سال سرکار کی طرف سے نئی گائیڈ لائن جاری ہو جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ کھلے میں نماز نہیں پڑھی جائے گی اور کبھی کہا جاتا ہے کہ کھلے میں قربانی نہیں ہوگی، لیکن اس بار جو گائیڈ لائن جاری ہوئی ہے اسے دیکھ کر بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو سرکار کی طرف سے جاری کیے گئے ان 5 نیموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہر مسلمان سنت پر عمل کرتا ہے، اسی طرح سرکار کی طرف سے دیے گئے گائیڈ لائن کو بھی فالو کرنا چاہیے تاکہ ہم اور ہمارے گھر والے ہر پریشانی اور حادثے سے محفوظ رہے۔ دوستو، بقرعید کا تہوار آتے ہی مودی سرکار نے نئی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ اس بار یعنی بقرعید 2026 میں مودی سرکار نے 5 خاص نئے نیم بنائے ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا اور ان پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یعنی اس بار عید الاضحیٰ کی نماز کیسے پڑھی جائے گی اور اس بار قربانی کس طرح کی جائے گی، یہ سب باتیں ان گائیڈ لائن میں لکھی گئی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ان نیموں کو جاننا آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، مودی سرکار نے بقرعید پر 5 خاص نیم بنائے ہیں اور اپنے افسروں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان گائیڈ لائن پر سختی سے عمل کروایا جائے تاکہ پورے ملک میں امن و امان اور سکون اور بھائی چارہ قائم رہے اور کوئی بھی ماحول خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔